یہ دنیا کیسے وجود میں آئی جب نہ پہاڑ تھے نہ آسمان نہ ستارے، جب نہ وقت تھا نہ جگہ، جب نہ کوئی فرشتہ نہ جن نہ انسان، تب کیا تھا؟ عرش کہاں سے آیا؟ پانی کہاں سے آیا؟ آسمان دھواں کیسے ہوا؟ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی۔ تو آج کا لیکچر ہے اباؤٹ دا کریشن آف ورلڈ۔ یہ دنیا کیسے پیدا کی گئی، کیسے وجود میں آئی، قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے کہ یہ آخر دنیا کوئی حادثہ تھی یا پھر یہ اس کا کوئی پرپز ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اباؤٹ دا کریشن آف ورلڈ۔ چلیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کریشن سب سے پہلے کیا تھا، کیا موجود تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ ٹائم نہ آسمان نہ زمین۔ تو سب سے جو تخلیق سے پہلے کیا تھا، صرف اور صرف اللہ موجود تھا۔ سعید بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت جب کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی آسمان نہ کوئی زمین نہ کوئی وقت نہ کوئی مخلوق، تو اس وقت صرف اور صرف اللہ تھا، وہی موجود تھا جو لامحدود ہے، بے نیاز ہے اور ہمیشہ سے موجود ہے اور رہے گا۔ اس کے بعد جو پہلی مخلوق تھی وہ تھا عرش اور پانی۔ حدیث سعید بخاری میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ مطلب جب آپ امیجن کریں، کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ زمین نہ آسمان نہ پہاڑ، کچھ بھی نہ، اس وقت سب سے پہلی جو مخلوق تھی وہ کیا تھا؟ اللہ کا عرش۔ اور وہ کہاں تھا؟ پانی میں تھا۔ ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے، قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے ہم نے عرش اور پانی کو جدا کیا؟ مطلب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے عظیم مخلوق عرش ہے اور عرش کے نیچے پانی تھا، اور اس وقت نہ آسمان تھے نہ زمین، مگر عرش اور پانی موجود تھے۔ پھر ان کو الگ کیا گیا، وہ ایک الگ اسٹوری ہے۔ تو سب سے جو پہلی مخلوق ہے وہ ہے عرش، اور عرش پہ پانی تھا صرف۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اب یہ اس چیز کے بارے میں اشارہ ہے کہ جو بھی زندگی کی ابتدا ہے وہ کہاں سے ہے؟ پانی سے ہے۔ ٹھیک، اب آگے چلے تو عرش اور پانی کے بعد جو سیکنڈ اسٹیپ تھا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کرنے میں کیا، وہ ہے قلم۔ قلم اور تقدیر کا لکھ جانا۔ حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور اس سے کہا لکھو۔ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش اور پانی، اور اس کے بعد فرمایا قلم، اور اس کو حکم ہوا کہ آپ لکھو۔ تو قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ تو اس کو جواب ملا کہ تقدیر لکھو، جو مطلب تقدیر یہ دنیا کی کریشن سے پہلے ہی ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ مطلب اس دن سے اس ٹائم سے قیامت تک جو بھی ہونا ہے وہ آلریڈی لکھا گیا ہے، اور وہ لوہے قلم میں محفوظ گئی یہ چیزیں کہ کیا ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر حادثہ، ہر نعمت، ہر آزمائش، ہر لمحہ سب اللہ کے علم میں آلریڈی لکھ دیا گیا ہے۔ اب اس میں ایک یہ بھی کامن سا کوشچن آتا ہے، اگر تقدیر پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے تو دعا کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ ایک الگ ہی اسٹوری ہے، اور اس کا اگر میں آپ کو چھوٹا سا مثال دے دوں تو اس طریقے سے آپ کہیں پہ پڑھتے، آپ کے ٹیچر کو آلریڈی پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ، یہ اسٹوڈنٹ یہ پرفارم کرنے والا ہے، یہ پاس ہو جائے گا پیپر میں، اور یہ والا اسٹوڈنٹ یہ پرفارم کرنے والا ہے اور یہ فیل ہو جائے گا۔ ٹیچر کو پہلے سے اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک کو ہر چیز ان کو پتا ہے، ہر چیز کا اندازہ اللہ پاک کو پہلے سے ہی تھا،
اور انہوں نے ہر چیز پہلے ہی لکھ دی ہے. ٹھیک، اب آگے چلتے ہیں. قلم کے بعد جو ہے وہ آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں خلق کیا. اس کا مطلب، اور یہ 6 دن یہ دنیا کے دن نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں اللہ کے ہاں ایک دن تمہارے 1000 سالوں کے برابر ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن کی مقدار 50,000 سال جیسی ہے. تو یہ وہ ایک دن ہمارے دن جتنا چھوٹا دن نہیں، 24 آورس وہ والا دن نہیں ہے، بلکہ حدیثوں سے جو اور قرآن پاک سے جو آیات ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایک دن جو ہزاروں یا 50,000 سال کے برابر تھا. ٹھیک ہے، تو ٹوٹل اللہ پاک نے 6 دنوں میں یہ پوری کائنات تخلیق کی ہے. ٹھیک، اب کائنات کی تخلیق کی تفصیل بتاتی ہوں میں آپ کو. مطلب سب سے پہلے آیا کیا؟ زمین آئی، پہاڑ آئے، جن آئے، فرشتے آئے، کیا چیزیں ہوئی. ٹھیک، تو اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو کائنات کی تخلیق یہ ہے وہ ہے جو 6 دنوں میں ہوئی. اس کا ذکر کچھ ایسے آتا ہے کہ سب سے پہلے زمین کی ابتدا، اللہ نے زمین کو ابتدا میں پیدا کیا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وہ ہے جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا. ٹھیک، تو سب سے پہلے زمین کی ابتدا ہوئی. اس کے بعد اس پر پہاڑوں اور رزق رکھنا. مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کے بعد اور اس میں پہاڑ جما دیے اور اس میں رزق مقرر کیا 4 دن میں برابر انداز سے. یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے. پہلے زمین بنا دی گئی، اس کے بعد اس کے اوپر پہاڑ اور رزق کے ذریعے پیدا کی. ٹھیک، پہاڑ اس لیے رکھے گئے کہ زمین مستحکم اور مضبوط رہو. ٹھیک، اب پہاڑ کے بعد جو تیسری چیز تھی وہ آسمان کی کیفیت. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں پھر اللہ نے آسمان کی طرف متوجہ کیا جبکہ وہ دھواں تھا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. آسمان پہلے ایک دھواں تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، سموک تھا، جس کو آج کی ماڈرن سائنس کاسمک کلاؤڈ کے نام سے جانتی ہے. ٹھیک، اب آسمان کی کیفیت کے بعد 7 آسمانوں کا بننا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اللہ نے انہیں 7 آسمان بنا دیا 2 دنوں میں. آسمان بنایا، اس کے بعد 7 آسمان بنے، اور سب سے نچلے آسمان کی زینت ستارے ہیں. جو ہمیں ستارے شو ہو رہے ہوتے وہ سب سے آخر والا آسمان ہے. اس سے اوپر 6 اور آسمان ہیں. ٹوٹل 7 آسمان اللہ پاک نے بنائے ہیں. ٹھیک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے سب سے نچلے آسمانوں کو ستاروں سے آراستہ کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں ستارے روشنی کا ذریعہ ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے اور غیب کے شیاطین کو مارنے کا ذریعہ ہے. اب آسمانوں کے بعد کائنات کی تکمیل. آخر میں اللہ نے فرمایا اور وہ غالب ہے، علم والا ہے، یعنی کائنات کا پورا نظام قدرت اور حکمت سے بنایا گیا ہے. اب یہاں پہ جو سیکنڈ اسٹیپ تھا، پہلے عرش اور پانی، پھر قلم سے تقدیر لکھنا، پھر زمین اور آسمان کا قائم ہونا. اب ہمارا جو 4تھ اسٹیپ ہے وہ ہے فرشتوں کی تخلیق. اب اس کے بعد فرشتے آئے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور فرشتوں کی کچھ خصوصیات یہ ہے کہ نہ کھاتے ہیں، نہ وہ سوتے ہیں، نہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں اور فوراً مانتے ہیں. اب ان میں سے کچھ اہم فرشتے یہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام وحی لاتے تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام بارش اور رزق میں ہیلپ کرنا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام سور پھونکنے کا ہے جو قیامت کے دن وہ پھونکیں گے.
جو فرشتوں کے بعد کون سی مخلوق تھی؟ فرشتوں کے بعد تھا جنات کی تخلیق۔ فرشتے پہلے آئے تھے، اس کے بعد جنات آئے۔ ٹھیک، تو قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ اور ہم نے جن کو اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ جیسے فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں، ویسے ہی جنات کی تخلیق آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ ٹھیک، اور جنات کے کچھ حوالے سے یہ بات ہے کہ جنات کھاتے ہیں، وہ سوتے بھی ہیں، وہ شادیاں کرتے ہیں، وہ مرتے ہیں، اور ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، فری ویل ہوتی ہے کہ صحیح کام غلط کام کرنے کی۔ ٹھیک، اور ایک چیز اور، ابلیس بھی پہلے جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ شیطان بنا کیونکہ اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی تھی، بٹ ایٹ دا اسٹارٹ ابلیس جو ہے ایک جن تھا۔ ٹھیک، اب فرشتے، اس کے بعد جن، اب آتے ہیں انسان کی تخلیق۔ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب مٹی سے پیدا کیسے کیا؟ پہلے مٹی لی، اس کی شکل لیا اور اس میں روح پھونکا۔ بیسیکلی یہ کچھ ایسے ہے کہ مطلب اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہا مجھے ایک مٹھی جو ہے مٹی کی لا دو، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے مٹی لائی، ایک مٹھی، بٹ وہ مٹی کون سی تھی؟ زمین کے اوپر والی لیئر پوری وہ ایک مٹھی میں آ گئی، اور وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام لے کے گئے حضور اللہ پاک کے پاس۔ ٹھیک ہے، اور اس مٹی کی یہ تھی کہ وہ 16 ڈفرنٹ کلرز کی تھی، اور ڈفرنٹ 16 اس میں مٹیاں شامل تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو انسان ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی، اس کی مطلب نسل سے آ رہے ہیں۔ ٹھیک، تو ہمارے یہاں ڈفرنٹ کلرز ہوتے ہیں، ڈفرنٹ وہ ہوتے لکس ہوتے، ساری کچھ، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، تو یہ ڈفرنس آف اس مٹی کی وجہ سے ہے۔ اب مٹی اللہ کے پاس لائی گئی، اس کو گوندا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا ایک پتلا بنا دیا گیا، اور اس پتلے کو جنت کے دروازے کے باہر کھڑا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے تو ہمارے پاس فرشتے بھی تھے، تو فرشتوں نے اللہ پاک سے کہا کوئی ہم سے کیا، اللہ پاک ہم سے کوئی عبادت میں کمی رہ گئی ہے کہ آپ نے یہ پتلا بنا دیا ہے؟ تو اللہ نے کہا صبر رکھو، اور تم وہ چیز نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی ناک میں سے روح پھونکی۔ ٹھیک، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، جس پہ انہوں نے الحمدللہ کہا، اور اللہ پاک کا اوپر سے جواب آیا یرحمک اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جو کسی مدر یا فادر سے نہیں آئے، بلکہ ان کو اللہ پاک نے خود بنایا تھا، خود ان میں روح پھونکی گئی، خود اللہ پاک نے ان میں روح پھونکی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا چھوٹا سا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا، اور وہاں سے پھر ان کی ملاقات بی بی حوا سے ہوئی، اور پھر انہوں نے کوئی غلطی کری، اور پھر وہ دنیا میں آئے الگ الگ جگہوں پہ، اینڈ اگین وہ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بعد پھر وہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ پھر میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، تو یہ اللہ پاک نے خود حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی تھی، وہ بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جیسے ہی بنایا گیا تو سارے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، اور یہی حکم پھر ابلیس کو بھی ہوا، بٹ ابلیس نے انکار کر دیا۔ وہ ایک تکبر میں آ گیا کہ میں جو کہ آگ سے بنایا گیا ہوں، وہ ایک جن تھا تو اس کو آگ سے بنایا گیا تھا، اس نے کہا میں ایک آگ سے بنایا گیا ہوں، تو میں ایک مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں؟ اس نے اللہ پاک کو انکار کر دیا، اور پھر یہ ہوا کہ آج تک اس نے اللہ پاک کے سامنے قسم اٹھائی ہے کہ قیامت تک میں انسانوں کو گمراہ کرتا رہوں گا،
اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے، اور وہ ایک شیطان میں کنورٹ ہو گیا۔ ٹھیک، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ کائنات کوئی حادثہ نہیں ہے، بگ بینگ کا اندھا دھماکہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عظیم حکمت اور ارادے کا نتیجہ ہے۔ ہر ستارہ، ہر کہکشاں، ہر فرشتہ اللہ کے حکم سے قائم ہوا ہے۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو اباؤٹ دا کریشن آف ورلڈ۔